للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے مبخل الرحمن نے اللہ رب العالمین کے اس قول پر باب بادا باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کے اس قول پر، قول کیا؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ مطلب یہ کہ اللہ نے کہا کہ لوگوں یتیموں کو ان کا مال پہنچا دو اور خبیث مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ اصل میں عربوں کا معاملہ جو یتیموں کے ساتھ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ اس زمانے میں کوئی یتیم جب ہو جاتا تھا تو بڑے حالات بہت خراب تھے، تو پھر کوئی ان یتیموں کا مطلب ذمہ دار بنتا کہ صاحب چلو میں ان کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ اب اس یتیم کا اور اس کے مال کا وہ مالک بن جاتا تھا۔ تو اگر اکثر کیا ہوتا تھا، ان کی نیت خراب ہوتی تو یتیموں کا مال ہیلے بہانے سے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے تعلق سے اہل ایمان کو آگاہ کیا کہ سماج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ اصلاح ہوگی آخرت کی فکر کے بعد۔ وہ عرب کے لوگ جو سینکڑوں بتوں کے پجاری تھے، آخرت کے تعلق سے کوئی مضبوط تصور ان کے اندر نہیں تھا، تو پھر یتیموں کا مال کھانے سے انہیں کون روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ بھائی اللہ کو جو مانے گا تو اللہ کے احکام ہیں کہ ایسے چلنا، یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا۔ اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی بندگی کی جاتی ہے، کیا ان کا کوئی ایسی تعلیم ہے جس میں ملے کہ یتیموں کے ساتھ ایسا ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی گائیڈ ہی نہیں ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا انصاف کی بات ہے کہ ٹھیک ہے تم نے یتیموں کی پرورش کی ہے، ان کے مال کے مالک بنے ہو، لیکن اب جب وہ سمجھدار ہو گئے ہیں، دانائی اور بینائی کے مالک ہو گئے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے مال کو ان تک پہنچا دو، واپس کر دو، اور ان کے مال کو اپنے مال، یعنی اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو تو ان کا مال تمہارے لیے خبیث ہوگا اور تمہارا مال تمہارے لیے پاک ہے۔ تو اس مال کو اپنے ساتھ ملا کر کے گڑبڑ مت کرو۔ جیسے ایک آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ اگر وہ خود کھائے گا اس کے لیے جائز نہیں، ناپاک ہے، لیکن اس زکوٰۃ کو نکال کر جو مستحق ہے ان کو دے گا تو ان کے لیے حلال ہے۔ تو ایسے کہ وہ یتیم کا مال ہے، یتیم کے لیے حلال ہے، پاک ہے، لیکن تم ناحق یتیم کا مال کھاؤ گے تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال کے ساتھ گڑبڑ کرتے اور اس کو کھا جایا کرتے تھے ہیلے بہانے سے۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ، یعنی وہ ملا لیتے اپنے مال میں، پھر دھیرے دھیرے کھاتے رہتے، پھر لوگوں کو بتا دے صاحب ہم نے اپنا مال کھایا، ان کا مال تھوڑا کھایا، اور دھیرے دھیرے سارا مال ان کا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیم تو بیچارہ ویسے ہی مصیبت کا مارا ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت جو اس کے پاس مال ہوتا اگر تم وہ بھی کھا گئے تو اس بیچاری کی کیا ضرورت بنے گی؟ تو اللہ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو یتیموں کے ساتھ تم کر رہے ہو۔ آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تمہیں ناانصافی کا ڈر ہے یتیم بچیوں کے بارے میں تو تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ یتیم لڑکوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا مال کھا جاتا، یتیم لڑکیوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ پرورش کرتے اور ان کا مال بھی اپنے پاس رکھتے۔ جب وہ بچی بڑی ہوتی اور ان کو اچھی لگتی، حسین و جمیل ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے؟ اس لڑکی سے تھوڑا سا مہر دے کر کے نکاح کر لیتے، تھوڑا سا مہر دے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ صاحب ہم نے نکاح کیا، مہر دیا، اور نیت گڑبڑ ہوتا کہ ہم اس عورت سے بچی سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور اس کا مال پر بھی ہمارا قبضہ جمع کریں۔ ایک سسٹم وہ چلا کرتا تھا۔ دوسرا سسٹم تھا کہ اس یتیم بچی کی اور پرورش کرتے، اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی، وہ ان کو نہیں بھاتی، تو پھر وہ کہتے اگر ہم اس لڑکی کی کہیں اور سے نکاح کرا دیں تو اس کے مال کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو پھر
مقدر نہ چاہتے ہوئے اس سے بھی وہ نکاح کر لیتے تھے، اور اس کے بعد مال کو ناحق دبا جاتے، یعنی بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا یتیموں کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ایسا مت کرو، اگر تمہیں نکاح کرنا یتیم بچی نہیں اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، بہت ساری عورتیں ان سے تم نکاح کر لو، اسلام نے اجازت دی ہے 4 عورتوں کا سے تم نکاح کر لو۔ تو اس میں خلاصہ یہ کہ یتیموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اللہ نے کہا یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ناحق مال کھانا کسی کا بھی ایک ظلم ہے، اور یتیم تو اور بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ دیکھو جب آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو کتنا بھی کھا لو پیٹ اور بھرتا نہیں۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو دے دیا اتنا نا کہ اگر وہ صرف اپنا کھائے نا تو کھا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی دوسروں کا دبانے کی فکر میں رہتا۔ وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ اس پر اللہ کی مار پڑ رہی ہے، اس کے دل میں اطمینان نہیں، اس کے یقینات پسندی نہیں۔ تو حقیقت میں مومن کی شان یہ کہ حلال طریقے سے کھائے، حقدار بن کر کھائے، ناحق نہ کھائے، حرام نہ کھائے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کے لیے کہنے سن زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔